آج ہم جدت ترازی یعنی انوویشن کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ کمپنیاں تو تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں جبکہ کچھ دوسری دہائیوں تک مارکیٹ پر راج کرتی ہیں؟ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہیں جو انہیں سب سے آگے رکھتا ہے؟ آئیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا سامنا ہر بزنس لیڈر کو کرنا پڑتا ہے، اور اس کا جواب اکثر ایک ہی چیز میں چھپا ہوتا ہے، اور وہ جواب ہے ٹیکنالوجی میں آنے والی تبدیلی۔ جی ہاں، تکنیکی تبدیلی۔ یہ ایک ایسی طاقتور لہر ہے جو کچھ کمپنیوں کو تو ڈبو دیتی ہے اور کچھ کو کامیابی کے ساحل تک پہنچا دیتی ہے۔ چلیں اس کو ایک بہت ہی کلاسک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ہے اسمتھ کرونا، جو کبھی ٹائپ رائٹرز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، لیکن جب ورڈ پروسیسنگ کا دور آیا تو وہ وقت کے ساتھ بدل نہ سکے اور غائب ہو گئے۔ دوسری طرف ہے مائکروسافٹ، جس نے اسی ٹیکنالوجی کی تبدیلی کو ایک موقع سمجھا، اسے اپنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سافٹ ویئر کی دنیا پر چھا گیا۔ اور یہ جو تبدیلی تھی نا، اسے کہتے ہیں کوانٹم ٹیکنالوجیکل چینج، یعنی کوئی چھوٹی موٹی اپڈیٹ نہیں، بلکہ ایک ایسی بنیادی تبدیلی جو پورے کھیل کے اصول ہی بدل دے۔ بالکل اسی تبدیلی نے اسمتھ کرونا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی اور مائکروسافٹ کے لیے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی یہ تبدیلی خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری۔ یہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف خطرہ، دوسری طرف موقع۔ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی بزنس اس کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ اچھا، اس تیز رفتار تبدیلی کی وجہ سے ایک اور بہت بڑا چیلنج سامنے آیا ہے، وہ ہے وقت۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھڑی بہت تیزی سے چل رہی ہو، خاص طور پر جب بات ہو کسی پروڈکٹ کی زندگی کی۔ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، مطلب اس کے بننے سے لے کر مارکیٹ سے ختم ہونے تک کا سفر۔ سوچیں، ایک کار ہو یا کوئی فون ایپ، ہر چیز مانگ کے ایک مخصوص پیٹرن سے گزرتی ہے، اور یہ سفر عام طور پر ان 4 مراحل میں بٹا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی مرحلہ، جب پروڈکٹ بالکل نئی ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے ترقی کا دور، جب لوگ اسے اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پختگی، جب مانگ عروج پر ہوتی ہے۔ اور آخر میں زوال، جب کوئی نئی اور بہتر چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ مگر اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یہ پورا سائیکل، یہ چاروں مراحل بہت تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں۔ وقت جیسے سکڑتا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ایک طرف اسٹیل انڈسٹری ہے جہاں پروڈکٹ کا لائف سائیکل کئی سالوں کا ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف ہے کمپیوٹر انڈسٹری جہاں یہ سائیکل صرف 18 مہینے یعنی 1.5 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ رفتار کتنی تیز ہیں۔ اب اس مسلسل دباؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ مینیجرز کو ہر وقت کچھ نیا سوچنا پڑتا ہے، ہر وقت جدت لانی پڑتی ہے، اور یہی دباؤ ہمیں اس کے حل کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کامیابی کے لیے ایک واضح اور ٹھوس حکمت عملی۔ تو سوال یہ ہے کہ کمپنیاں اس دباؤ سے نمٹتی کیسے ہیں؟ اس کا جواب ایک ایسی حکمت عملی میں ہے جو نئی پروڈکٹس بنانے کے لیے 4 خاص اہداف پر فوکس کرتی ہے۔ یہی وہ 4 اہداف ہیں جو ایک مکمل فریم ورک بناتے ہیں۔ یہ کسی بھی ٹیم کے لیے ایک گائیڈ کی طرح کام کرتا ہے جو اگلی بڑی اور کامیاب پروڈکٹ بنانا چاہتی ہو۔ چلیں اب ان اہداف کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہدف رفتار، یعنی پروڈکٹ کو بنانے سے لے کر مارکیٹ تک پہنچانے کا وقت کم سے کم کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جتنی جلدی مارکیٹ میں آئے گا وہ اتنی ہی اچھی قیمت حاصل کر پائے گا اور زیادہ عرصے تک فروخت ہوگا۔ دوسرا ہدف ہے ایسی چیز بنانا جس کی لوگوں کو واقعی ضرورت ہو۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ زیادہ تر نئی پروڈکٹس اسی لیے فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کسی کی اصل ضرورت کو پورا ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ تیسرا ہدف کوالٹی، یعنی معیار۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر شروعات میں ہی ایک ناقص کوالٹی کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو سکتی ہے، بھلے ہی بعد میں اسے ٹھیک کیوں نہ کر لیا جائے۔ اور چوتھا اور آخری ہدف، پروڈکٹ کا ڈیزائن ایسا ہو کہ اسے آسانی اور کم خرچ میں بنایا جا سکے۔ جب بنانے کا عمل آسان ہوگا تو ظاہر ہے پروڈکٹ جلدی بھی بنے گی اور اس کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ لیکن ایک بہترین حکمت عملی بھی تب تک بیکار ہے جب تک اسے چلانے والے کھلاڑی صحیح نہ ہوں، اور یہیں سے بات آتی ہے اس ذہنیت کی، اس مائنڈ سیٹ کی جو اصل میں جدت ترازی کی روح ہے۔ جدت ترازی یا انوویشن کو آگے بڑھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سوچنے کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے۔ یہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک انٹرپرینیور جو بالکل نئی کمپنی شروع کرتا ہے، اور دوسرا انٹرپرینیور جو کسی بڑی کمپنی کے اندر رہتے ہوئے ہی نئی چیزیں بناتا اور تبدیلی لاتا ہے۔ تو اس سوچ کی خصوصیات کیا ہیں؟
ये लोग नए तजुर्बात से नहीं डरते, रिस्क लेते हैं, अपनी कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। इनमें खुद एतमादी होती है और वो हमेशा बड़े अहदाफ हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही वो खूबियां हैं जो उन्हें मौके को पहचानने और उन्हें हकीकत बनाने में मदद देती हैं। तो खुलासा ये है कि जिद्दत तराजी सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि ये तो किसी भी इदारे की बका और उसके विजन की कहानी है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि तकनीकी तब्दीली तो खतरा भी है और मौका भी। अब ये देखने वालों पर है कि वो इसमें अपना मौका कहाँ और कैसे तलाश करते हैं।